کچھ لوگ کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بیماری، پریشانی، قرض اور طرح طرح کی ان کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، تو کافی مایوسی سے پھیل جاتی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے، ہر طرح سے جیسے لگتا ہے کہ پھنس گئے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ ان پھنسے ہوئے اور اس طرح حالات میں گرے ہوئے، برے حالات میں گرے ہوئے کو کیا مشورہ دیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی غم پیش آتا تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ زندہ اور قائم میں تجھ سے تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو حدیث پاک یہ بھی ہے. تو اس طرح مطلب ہم لوگ دعا میں اگر توجہ کریں، دعا میں کوشش کریں، تو ذرا جو بھی کرنا ہو تو رب نہیں کرنا ہے. ہم لاکھ ہی جو بھی مطلب ہیلے کریں، علاج کریں، بندہ دم توڑ ہی دیتا ہے نا. بچانا ہے تو رب نے بغیر دوا کے وہ شفا عطا فرما دیتا ہے، وہ دوا کا محتاج تو نہیں ہے. یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگے. بارگاہ رسالت میں ایک بار مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک جن بلاؤں میں سے چاہے گا اس بلا کو تم سے دور کر دے گا. یہ مضمون کی بھی حدیث سے پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اتنا شاید شمار نہیں ہے. تو کیوں مطلب ہے دیکھیں، اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. سر زندگی کی گاڑی جو ہے نا، یہ مسائل کے پہیے پر چلتی ہے. اب کوئی بولے زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. تکلیفیں آئیں گی، آتی رہتی ہیں. بڑے سے بڑا مطلب دنیا کا بادشاہ بھی ہو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، بڑے سے بڑا وزیر ہو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان ہوتا ہے، پریشانی اس کو بھی لاحق آتی ہے. یہ دنیا ہے، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. اس میں اگر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا جنت میں آئیں گی؟ جنت میں نہیں ہوں گی پریشانیاں. ایک ہی وہی جگہ ہے کہ جب پریشانیاں نہیں ہوں گی. جنت میں نہ بیماریاں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ ٹینشن ہوگا، نہ کوئی دشمنی سے خطرہ ہوگا، نہ غیبت، نہ چگلی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، کچھ بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. سکون ہی سکون، امن ہی امن. رحمت کے سائے میں، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، آقا کے جلووں میں انشاءاللہ موج کرتے رہیں گے. یہ دنیا کی تکلیفوں سے گزر کر صبر کر کے دامن مصطفیٰ تھام کر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ کریم. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر تجھے کوئی ناگوار بات پیش آئے اور اسے چھٹکارے کی کوئی صورت بنتی ہو تو کوئی صورت نہ بنتی ہو تو تم ہمت نہ ہارو اور یوں اس مصیبت سے خلاصی پاؤ. اور اگر اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں تو کم از کم رونا دھونا تو مت مچاؤ، کہ شور و غل اور واویلا مچانے سے کیا حاصل، کیا بیماری پریشانی چلی جائے گی. یہ ایک صبر کرنے کا انداز ہے. بتایا ایک بزرگ نے روز الاخیار صفحہ نمبر 189 کے ذریعے کہ مصیبت آئے تو ہمت مت ہارو، اور یوں ہمت نہیں ہارو گے، ذہن بنا لو گے کہ یار بس ٹھیک ہے جو میرے رب نے چاہا وہ ہوا، تو اس طرح بھی صبر کرنے میں آسانی ہوگی اور اس مصیبت سے خلاصی ہوگی بے صبری کی. اور مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں. اگر ایسی مصیبت ہے کہ کوئی رستہ ہی نہیں نکلنے گا اس سے تو بھی رونا دھونا مت بچاؤ نا. رونے دھونے سے تھوڑی مصیبت چلی جاتی ہے. غم روزگار میں
میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. دنیا کے غموں میں کیا آنسو برباد کرنے تھے. اللہ کی یاد میں آنسو نکلے، خوف خدا میں آنسو بہے، غم مصطفیٰ میں، عشق رسول میں آنسو اگر جاری ہوں تو یہ بڑی سعادت والے آنسو ہیں، سعادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.